آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار طبقہ اور پارٹی۔ تحریر ہے عصمت پروین۔ دنیا بھر کی برسوازی بھی آج سرمایہ داری کی بحرانی کیفیت میں بری طرح گھائل ہے۔ بحران کو ٹالنے کے لیے ان کے پاس کوئی حربہ باقی نہیں بچا تو کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس نہ تو تناظر کی کوئی سمجھ بوجھ ہے اور نہ ہی اس کیفیت سے ہمیشہ کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ۔ اصلاحات کی گنجائش ختم ہو جانے پر وہ بے قابو حالات اور بڑھتے ہوئے بحران میں رونما ہونے والے واقعات پر بالکل سطحی تجزیے اور مصنوعی رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ در حقیقت عالمی پیمانے پر سرمایہ داری ایک نامیاتی بحران کا شکار ہے۔ برسوازی اس بحران سے نمٹنے کے لیے دائیں بائیں جھانک رہی ہے اور ان کی بوکھلاہٹ بحران میں پہلے سے کہیں زیادہ شدت کا سبب بن رہی ہے۔ بحران کی کیفیت بھی کوئی جامد یا لامتناہی نہیں ہوتی، اس میں اتار چڑھاؤ ناگزیر ہوتے ہیں۔ اس لیے اس پورے عمل کو ایک کل کے طور پر دیکھنا لازم ہوتا ہے۔ جیسا کہ لین ٹروٹسکی لکھتا ہے کہ اصلاح پسند ہمیشہ ترقی کی طرف دیکھتے ہیں اور فرقہ پرست صرف زوال کی جانب دیکھتے ہیں، مگر مارکسسٹ ہمیشہ پورے عمل کو ایک کل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ محنت کش طبقے اور سماج پر معاشی اتار چڑھاؤ کے اثرات مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ معاشی سائیکل میں اتار چڑھاؤ خود کار یا اچانک رونما نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک لمبے عرصے سے چلے آ رہے تضادات کا اظہار ہوتے ہیں۔ عام حالات میں عمومی شعور قدامت پسند ہوتا ہے اور واقعات کے پیچھے چلتا ہے۔ جہاں اصلاح پسندوں کی نفسیات کا بنیادی متناقضہ ہے کہ وہ امید کو ہمیشہ حقیقت پر فوقیت دیتے ہیں، وہاں محنت کشوں کے شعور پر ان تہمات اور ابہام کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے عمومی حالات سے ہٹ کر ایک انقلابی جست درکار ہوتی ہے۔ محنت کش طبقہ بھی ہر روز کی تکالیف اور ذلتوں سے نئے اسباق و تجربات حاصل کرتا ہے۔ سرمایہ داری کا نیا معمول حکمران طبقے کو کوئی سنجیدہ اصلاحات کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس کے برعکس وہ ماضی کی حاصلات کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ یورپ کی فلاحی ریاستوں کا محنت کش طبقہ ماضی کی دی گئی آسودگی اور مراعات کی طرف لوٹنے کا خواہاں ہے، مگر سرمایہ داری کا متروک نظام کچھ دینے کی بجائے اب چھین ہی سکتا ہے۔ وہاں ہونے والی کٹوتیاں اور پینشنوں وغیرہ کا خاتمہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یورپ میں برسوازی کا یہ نعرہ ہے کہ محنت کش اپنی آخری سانس تک اپنی قوت محنت سرمایہ داروں کو بیچے، جس کے لیے انہوں نے ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد پہلے 65 اور پھر 70 سال تک مقرر کر دی ہے۔ اور اس سے صرف محنت کش طبقہ ہی نہیں بلکہ پیٹی برسوازی درمیانہ طبقہ بھی شدید تذبذب کا شکار ہے۔ روایتی ٹریڈ یونین قیادتیں محنت کشوں اور درمیانے طبقے کو سوشلزم کی آواز پر اکٹھا کرنے کی بجائے ارب پتی سرمایہ داروں کی دلالی کو مقدس گردانتی ہیں۔ ترقی یافتہ سرمایہ دارانہ ممالک کے محنت کش طبقے کو اس وہم میں مبتلا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ موجودہ معاشی بحران عارضی ہے اور جلد ہی ٹل جائے گا، اور اس میں روایتی لیڈران اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ موجودہ بحران کی کیفیت میں سنجیدہ برسوا معاشی ماہرین بھی سرمایہ داری کی متروکیت کے وہی نتائج برآمد کرنے پر مجبور ہیں جن کا تناظر مارکسسٹوں نے پہلے سے دیا تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام پوری دنیا میں بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے اور اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ ماضی کی ترقی اور فلاحی ریاستوں میں دی گئی محنت کشوں کی مراعات اب کسی دیوانے کا خواب معلوم ہوتی ہیں۔ موجودہ صورتحال میں شرح نمو انتہائی نحیف اور مسلسل گراوٹ کا شکار نظر آتی ہے۔ اس کی ایک وجہ سرمایہ داری کی ترقی سے وجود میں آنے والی نئی ٹیکنالوجی بھی ہے، جس نے محنت کی منڈی کو مزید سکیڑ دیا ہے اور اس ٹیکنالوجی نے بے روزگاری کی شرح کو بڑھاوا دیا ہے۔ شرح منافع کی گراوٹ کو کم سے کم کرنے کی تگ و دو نے
زائد پیداواری صلاحیت کے ایسے بحران کو جنم دیا ہے جس کا خاتمہ اس نظام میں رہتے ہوئے ناممکن نظر آتا ہے۔ ایک نہ ختم ہونے والا اور ہر روز بڑھتا ہوا بحران اور معاشی جبر ناگزیر طور پر اس نظام کی موت کا باعث بنے گا، اور اس نظام کے گورکن کا فریضہ خود محنت کش طبقہ اور اس کے ہر روز کی جد و جہد ادا کرے گی، جن کی زندگیوں کو اس نظام نے اجیرن بنایا ہوا ہے۔ بہت سے برسوا تاریخ دانوں کے مطابق تاریخ عظیم خواتین، حضرات، شہزادوں، شہزادیوں اور سیاست دانوں کی مرہون منت ہوتی ہے۔ ان کے خیال میں انہوں نے ہی تاریخ تخلیق کی ہے۔ یہ تمام تر تاریخ محنت کشوں اور محکوموں کے خون سے لکھی گئی ہے، جن میں ان کا ذکر تک نہیں ہے۔ مارکس کے بقول انقلابات تاریخ کا انجن ہوتے ہیں۔ انقلابات کے بغیر سماج نہ صرف سقوط کی کیفیت میں جاتا ہے بلکہ یہ تعفن پھیلانے کا موجب بھی بنتا ہے، جس میں پھر مظلوم و محکوم ہی برباد ہوتے ہیں۔ اور ایسی کیفیت میں تاریخ کے سفر کو آگے بڑھنے کے لیے ناگزیر طور پر انقلابی جست درکار ہوتی ہے، جو سماج کو اس بدبودار کیفیت سے نکال کر ایک نئے معمول میں نئی زندگی دیتی ہے۔ مگر ہم نے ماضی میں دنیا کے مختلف خطوں میں رونما ہونے والے کامیاب اور پسپائی کا شکار ہونے والے انقلابات میں موضوعی عنصر کی تحریکوں میں واضح اہمیت، ضرورت اور کردار کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ آکوپائی وال اسٹریٹ کی تحریک ہو، مصر کا انقلاب ہو، چلی میں طلبہ تحریک ہو یا پھر پاکستان میں 1968-69 کا انقلاب، ان تمام تر تحریکوں میں ایک مشترکہ فقدان ایک موضوعی عنصر کا رہا ہے، جو محنت کشوں کو طبقاتی بنیادوں پر جوڑتے ہوئے ان کو یکجا کر سکتا ہے۔ اگر صرف محنت کش طبقے کی لڑائی محض مٹھی بھر سرمایہ دار طبقے تک محدود ہوتی تو معاملہ قدرے سادہ ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ نہ صرف اس اقلیتی طبقے پر جیت حاصل کرنا ہے بلکہ اس نظام کو بنیادوں سے چیرتے ہوئے پیداواری رشتوں کی نوعیت کو یکسر بدل کر ایک ایسے نئے سماج کی تخلیق کرنا ہے جس میں طبقات کا ہی وجود ختم ہو جائے۔ اس عظیم فریضے کے لیے لازمی ہے اس نظام کی بنیادوں کو سمجھا جائے اور اس کے محرکات کا تجزیہ کیا جائے۔ اس کے بحرانوں، عروج و زوال کا ٹھوس سائنسی انداز میں معائنہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے نظریہ اور فلسفہ درکار ہے، اور غیر طبقاتی سماج کے لیے واحد سچا اور سائنسی نظریہ انقلابی سوشلزم کا نظریہ ہے۔ محنت کش طبقہ اپنی لڑائی لڑ تو سکتا ہے اور حکمرانوں کو زیر کرتے ہوئے اپنے وقتی مطالبات بھی منوا سکتا ہے، لیکن اس استحصالی نظام کو اکھاڑ کر ایک نئے نظام کی بنیادیں ڈالنے کے لیے ایک ٹھوس انقلابی پارٹی درکار ہوتی ہے۔ محنت کش طبقے کی مختلف پرتوں میں ہمیں مختلف رجحانات نظر آتے ہیں۔ محنت کش طبقے کی پچھڑی ہوئی اور پسماندہ پرتیں دوہرا کردار رکھتی ہیں۔ پسماندگی کی وجہ سے وہ اپنے ہی طبقے سے کٹ کر اس کے خلاف بھی جدوجہد کر سکتی ہیں اور وہ برسوازی کی جانب بھی جا سکتی ہیں، اور بنیاد پرستی و دیگر عوامل کی وجہ سے اس نظام کے رکھوالوں کا کردار بھی ادا کر سکتی ہیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور محنت کشوں کی تربیت کرنے کے لیے انقلابی پارٹی ایک یونیورسٹی اور ایک اعلیٰ ادارے کا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ محنت کش طبقے کا اوزار بن کر نظام کی تبدیلی کا موجب بنتی ہے۔ آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں مجموعی طور پر پھر موضوعی عنصر کی کمی نظر آتی ہے۔ ہمارا بنیادی مقصد درست طریقہ کار اور لاہ عمل کے ذریعے اس موضوعی عنصر کی تعمیر کرتے ہوئے ایک انقلابی پارٹی تشکیل دینا ہے، جو اس بربریت کے نظام جو نسل انسانی کی بقا کے لیے خطرہ ہے کا خاتمہ کرتے ہوئے یہاں پر حقیقی معنوں میں ایک انسانی سماج کی بنیاد رکھ سکے۔